अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो खूबसूरत नावल आपके सामने पेश किया जा रहा है उसका नाम है दिल के दरीचे। आप सुन रहे हैं इस नावल की चौथी किस्त का पहला हिस्सा। रात का स्याह आंचल हौले हौले छुप गया और फिजाओं में नरम सी सफ़ेदी घुलती चली गई। यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने स्याही को चुटकी से पकड़कर हटा दिया और मंजर वाज़ेह होते चले गए। उजाला बिखेरने के लिए सूरज ने भी मुस्कुराकर आसमान की वसअतों से नीचे झांका। सुनहरी किरणों ने धीमे से रात भर पड़ने वाली ठंड को चीरते हुए ज़मीन पर गर्मी का एहसास जगाया और ज़िंदगी गुनगुना उठी। घरों में हलचल मच गई, शोर शराबा होने लगा, चहल पहल शुरू हो गई। इसी बीच शुआओं ने तेज़ी से नीचे उतरकर हर शय को तेज़ नोकीले उजाले की लपेट में ले लिया और रोशन सुबह का आगाज़ हुआ। घड़ी की सुइयों ने तेज़ी से 7 का हिंसा उबूर किया। बड़ों ने अपने अपने कामों पर जाने की तैयारियां शुरू कर दीं। माएँ छोटों को गोद में लिए या उंगली थामे वॉशरूम की तरफ चल दीं। चूल्हे जल उठे, तवे रख दिए गए, बलदार पराठे बेले गए। सुनहरी फूले फूले ऑमलेट की सौंधी सी महक, चाय की खुशबू ने घूम घूम कर नाश्ता तैयार होने की इत्तला दी और घर के चारों कोनों से कदम टेबल की जानिब बढ़ने लगे। नाश्ता ख़त्म होते ही स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले साफ़ सुथरे हुलिये में तरोताज़ा चेहरों के साथ हंसते मुस्कुराते घरों से निकल खड़े एक खुशगवार दिन का आगाज़ हो गया। खान हाउस में भी मामूल के मुताबिक सुबह बेदार हुई, मगर सफ़ीना के रूम में अंधेरे की चादर तनी रही। रिहाना बेटी को कई बार जगाने के लिए उसके कमरे तक गईं, मगर वो आंखें मूंदे नींद की वादियों में मदहोश इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि उनके बढ़ते हाथ थम गए। यूँ लगता है कि आज सफ़ी कॉलेज की छुट्टी करेगी, इसीलिए अभी तक सो रही है। रेहाना ने उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए मोहब्बत से कहा और उठाने का इरादा मुलतवी कर दिया। एक टुक बेटी को सोते देखा, नरमी से कंबल ठीक किया और दरवाज़ा फेर कर बाहर निकल गईं। दरअसल सफ़ीना पूरी रात फ़ाइज़ के इंतज़ार में जागती रही। उसने बार बार टेरेस के चक्कर लगाए, कभी नीचे झांक कर देखा, कभी फ़ोन मिलाया, मगर वो सख्त दिल बना रहा। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फ़ोन अटेंड किया, ना ही कोई जवाब दिया। अपने दोस्तों में बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। मैं भी देखती हूँ कि आज फ़ाइज़ मुझसे कैसे बचते हैं, सफ़ीना ने दांत कचकचाकर सोचा और जाकर खिड़की में खड़ी हो गई, मगर उसका दूर दूर तक पता न था। रात के जाने कौन से पहर उसकी वापसी हुई। फ़ाइज़ की तवक्का के बरखिलाफ़ वो अभी तक जाग रही थी। टेरेस पर दूर से ही नीला आंचल लहराता दिखाई दिया। ये लड़की एकदम पागल है, उसने झुंझलाकर रास्ता बदला, बाइक गली के मोड़ पर रोकी और दूसरी तरफ से घूमकर पैदल बाइक खींचता हुआ घर के करीब पहुंचा। उसे फ़िलहाल सफ़ीना की सवालिया निगाहों के सामना करने से खौफ आया। कोई आवाज़ पैदा किए बगैर धीरे से लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ। या अल्लाह, आज इनका क्या बाहर ही क़याम करने का इरादा है। उसने स्याह आसमान की जानिब देखा। सफ़ीना को खबर भी ना हुई और फ़ाइज़ उसकी नाक के नीचे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। सफ़ीना बहुत देर तक दरीचे से लगी इंतज़ार करती रही और वो खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए अंधेरे में अपनी खिड़की से चुपके चुपके उसे बैठा तकता रहा। आखिर थक हार कर फ़ाइज़ को दिल ही दिल में बुरा भला कहती वो बिस्तर पर गिरकर नींद की वादियों में खो गई। दिलशाद पानों का 2-3 दिन से बेसनी रोटी खाने का दिल चाह रहा था। बतूल के घर से रोज़ाना खाना पकड़ तो आ जाता, मगर कभी कभी अपने दिल की करने की ख्वाहिश परेशान करती। सारी ज़िंदगी मनमानी में जो गुजरी थी, रानी थी तो उनकी मर्ज़ी चल जाती, मगर अब तो वो होंठ सिए रहती कि कहीं उनकी कोई बात ऊपर वालों को बुरी लग जाए और ये आसरा भी हाथ से जाए। हालांकि बतूल आरा और उनकी बच्चियां दिलशाद का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती। ख़ास तौर पर शर्मिला एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती, मगर फिर भी थी तो गैर, इसलिए अक्सर दिलशाद बानो को झिझक सी महसूस होती। ऐसी ही कैफियत से गुजरते हुए इस वक्त भी उन्होंने ऊपर वालों को तकलीफ़ देने की जगह खुद ही रोटी पकाने का सोचा। घुटनों पर हाथ रखकर किचन की जानिब बढ़ी। बेसन का डिब्बा उठाकर चेक किया तो वो खाली था। मायूसी से सर हिलाया।
جب سے رانی گئی تھی کھانے پینے کا اتنا ہی سامان مہینے میں آ جاتا جتنا ضروری ہوتا، ورنہ وہ بطول کے نہ کرنے پر بھی اپنے کھانے کے پیسے بہانے سے انہیں تھما آتی۔ کسی سے بیسن منگوا لیتی ہوں۔ انہوں نے بٹوے میں سے پیسے نکالے اور جا کر دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سامنے والی عذرا کا بیٹا فہد باہر نکلا تو وہ خوش ہو گئیں۔ اے بیٹا ذرا سننا تو، انہوں نے جھجکتے ہوئے آواز لگائی۔ فہد نے رک کر دیکھا، پھر ان کے دروازے تک آ گیا۔ کیا ہوا خالہ جی؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ پیسے پکڑو اور کچھ سامان لا دو، انہوں نے ہاتھ میں پکڑے نوٹ گنتے ہوئے بڑی مگن انداز میں کہا۔ خالہ جی شام کو لا دوں گا، ابھی تو میں پیپر دینے جا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ پرچہ آسان ہو جائے، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ دلشاد نے سرد آہ بھر کر اس کے بالوں کو چھو کر دعا دی۔ وہ ہاتھ لہراتا ہوا اپنی بائک کے قریب بڑھا اور اسٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ دلشاد نے تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی ایک بار پھر سنسان ہو گئی۔ اس وقت محلے کے زیادہ تر بچے اسکول کالج گئے ہوئے تھے۔ مایوس ہو کر وہ دروازہ بند کر کے ڈھیلے قدموں سے اندر کی جانب چلی آئیں۔ بھلا بتاؤ، انسان اپنی پسند سے بھی کچھ نہیں کھا سکتا؟ ایک دم چڑھ کر زمین پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اوئی اللہ، اے ہے شرمیلا، ذرا نیچے تو آنا بچی۔ دلشاد بانو کا پاؤں ایسا رپٹا کہ موچ آ گئی، وہیں بیٹھ کر اوپر منہ کر کے چلانے لگیں۔ سفینہ نے زندگی کی روشن صبحوں، اندھیری راتوں، اداس شاموں، برستی بارشوں، حبس زدہ فضاؤں، کھلتے پھولوں اور خزاں کے موسم میں بس فائز کے ساتھ کی خواہش کی، پھر اس کا یکایک بدل جانا کیسے برداشت کر پاتی؟ اسی لیے من میں شکوہ پیدا ہوا۔ محترم جانے خود کو کیا سمجھنے لگے ہیں، آج کل مجھ سے دور دور بھاگ رہے ہیں، نہ آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ہی جانے کا۔ پڑھتے ہوئے اس کا ذہن ایک دم فائز کی جانب گیا تو پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر اسے سوچنا اچھا لگنے لگا۔ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے جناب مجھے اس طرح سے مسلسل اگنور کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو میرے بنا ان کے دل کو چین نہیں ملتا تھا۔ سفینہ نے انگلش کی بک کے کور پر انگلی پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ سفینہ ڈارلنگ، ان کا علاج ضروری ہے، کہیں ہاتھ سے نکل گئے تو روتی پھرو گی۔ اس نے اپنے ناک پر ہاتھوں کو ملتے ہوئے شرارتی انداز میں اپنے آپ کو ہی مشورہ دے ڈالا۔ فائز، میں آپ کی بے اعتنائیوں کے ایک دن ایسی سزا دوں گی کہ آپ کو چھٹی، ساتویں، آٹھویں سب کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ٹیڈی کو فائز تصور کر کے دھمکی بھی دی اور پھر اپنی بے وقوفیوں پر ہنستی چلی گئی۔ تیسرے پہر کی خاموش ساعت میں سفینہ کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجی، جسے اس نے تکیہ منہ میں ٹھوس کر چھپانے کی کوشش کی۔ چلو اس بار میں بھی دیکھتی ہوں کہ فائز کب تک مجھ سے دور دور رہتے ہیں، بات کی بعد میں، مگر اس وقت تو پڑھائی کر لوں۔ بلا وجہ الٹی سیدھی سوچوں میں پڑھ کر اپنا پیپر خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ بہت دیر ٹیڈی سے فائز کے خلاف باتیں کرنے کے بعد جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو خود کو ڈپٹ کر دوبارہ پڑھنے کی جانب راغب کیا۔ رات کے اندھیرے میں فائز چھت پر پتھر کے بت کی طرح ساکت گمسم سا کھڑا ایک ہی سمت دیکھ رہا تھا۔ سردی بھی اس وقت اپنے ہونے کا مکمل احساس دلانے پر تل گئی، مگر اس کے احساسات و جذبات تو پچھلے کئی دنوں سے منجمد ہو کر رہ گئے تھے، اسی لیے چپ چاپ کھڑا رہا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میں سفینہ کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ اسے چند دن قبل خود سے کیا ہوا عہد یاد آیا۔ صفی، تم میری زندگی ہو اور اپنی زندگی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس نے ایک بار بڑے ارمان سے سفینہ سے یہ بات کہی تھی جو بڑے موقع پر یاد آئی، مگر یہاں تو اتنا کچھ ہو گیا اور میں خاموش تماشائی بنا ہوا ہوں۔ اگر اس جادو ٹونے کی بھنک بھی کسی کے کانوں تک پہنچ گئی ہوتی تو شاید خان ہاؤس میں ایسا طوفان آ جاتا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا۔ فائز کے من میں دکھ کی لہر اٹھی اور پورے وجود پر چھا گئی۔ اس نے بے بسی سے سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ خدا نخواستہ صفی کو پورے واقعے کا علم ہو جائے تو بھلا میں اس سے آنکھ ملانے کے قابل رہ پاؤں گا؟ اس کے اندر ایک اور تلخ سوال جاگا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ تو خاموش رہا، پر در و بام بول اٹھ پڑے۔ چاروں طرف سے ایک ہی صدا آئی۔ فائز کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کچھ اور نہ سوجھا تو کانوں پر بے ساختہ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، مگر نہیں کی بازگشت اس کی سماعتوں پر اذیت کے پتھر برساتی رہی۔ مما، آپ نے مجھ پر یہ کیسا قہر ڈھایا؟ چاچا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں،
ان کو یہ سب جان کر کتنا صدمہ ہوگا۔ اور دادا ابا، پہلی بار سوچوں نے اتنا نڈھال کر دیا کہ اس کی سانس پھول گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میلوں کی مسافت لمحوں میں طے کرنا پڑ گئی ہو۔ محبت کی کیسی جیت ہے کہ اس کے بعد ہار میرا مقدر بننے والی ہے۔ کیا ہم دونوں اور اس خاندان کی بھلائی ہمارے بچھڑنے سے منسلک ہو گئی ہے؟ فائز نے بڑی مشکل سے یہ بات سوچی اور توانا بازوؤں کو فضا میں لہرا کر سردی کو اپنے لیے قابل برداشت بنایا۔ مما نے سفینہ سے جس طرح کا بیر باندھ لیا ہے وہ ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس دشمنی میں انہوں نے اپنی ساکھ تک کو داؤ پر لگا دیا، ایک دھوکے باز عامل کے چنگل میں پھنس گئیں۔ اگر پاپا کو یہ سب پتہ چل جاتا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتے۔ فائز نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کل کو چاہے مما کو نقصان پہنچے یا میری صفی کو، دونوں طرف کی اذیت سہنا ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ بات سوچتے ہی اس نے کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ سرد رات میں رگوں کے اندر دوڑتی تنہائی نے اسے ایک زوردار چابک رسید کیا۔ ابھی تو من میں ملن کے نغمے پھوٹے ہی تھے اور پھر جانے کیوں ہجر کی بانسری چھڑ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جینس کی جیبوں میں ڈال کر قسمت کی ستم ظریفی پر بڑی اذیتوں سے مسکرایا۔ پیار تو میں صرف صفی سے ہی کرتا رہوں گا، چاہے اس کا ساتھ ملے یا نہ ملے۔ فائز نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور اس کے سارے وجود میں بھانپڑ جل اٹھے۔ سفینہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتی، دوسروں کی پرواہ کیے بغیر جو جی میں آتا وہی کرتی۔ ہاں، ایک فائز کی ذات ایسی تھی جو اسے فکروں میں مبتلا کر دیتا، مگر چند دنوں سے اس کے دماغ پر پڑھائی سوار ہو گئی تھی۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے، اس لیے وہ سب کچھ بھول بھال کر پیپرز کی تیاری میں کھو گئی۔ پہلا پیپر تو بہت اچھا گزرا، مگر اب انگلش کا پیپر ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا تھا جس پر چڑھنا اسے مشکل لگتا تھا۔ بیچ میں ایک دن کا گیپ میسر آیا تو اس نے بہت دیر تک پڑھائی کا پروگرام بنا کر ایک کپ گرما گرم چائے کے ساتھ چھت کا رخ کیا۔ اصل میں سفینہ کی گرامر شروع سے کمزور تھی۔ پہلے تو فائز انگلش کی ساری تیاری کرا دیتا، ڈانٹ پھٹکار کر ایگزامز کے دنوں میں خود ہی اسے لے کر پڑھانے بیٹھ جاتا، مگر اس بار جانے کیسے سب کچھ بدل گیا۔ وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا یا اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ سفینہ نے ایک دو بار آتے جاتے اس سے مدد لینے کا سوچا، بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ بالکل انجان بن کر گزر گیا۔ وہ منہ کھول کر اسے پیچھے سے دیکھتی رہ گئی۔ ایک بار برداشت نہ ہوا تو زبان سے شکوہ کر ڈالا، مگر جناب ہوں ہاں کر کے منظر سے ہٹ گئے۔ سفینہ کے لیے یہ ساری باتیں غور طلب بن گئیں۔ اس کی پریشانی کا گراف بتدریج اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہی امتحانات، اس وقت کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہیں، بس پڑھائی۔ سفینہ نے کتاب پر سے نگاہ اٹھا کر آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے بعد اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ایگزامز گزر جانے کے بعد محترم کو آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ سفینہ کالج کے فلاحی، سماجی اور علمی سرگرمیوں سمیت ہر فیلڈ میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تعلیمی میدان سے لے کر زندگی کے ہر میدان میں وہ اول آنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر انسان جیسا سوچتا ہے ہمیشہ ویسا کہاں ہو پاتا ہے۔ کبھی کبھی بدقسمتی راہ میں کانٹے بچھائے بیٹھی ہوتی ہے۔ سفینہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے کیسا گھات لگایا ہے، قسمت اسے کیسے کیسے رنگ دکھانے والی ہے جو اس کے چہرے کا رنگ اڑا دے گی۔ جلال خان بیٹے کو تلاش کرتے ہوئے تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت تک چلے آئے تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ بیٹا، تم اتنی سردی میں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ جلال خان نے قریب آ کر پکارا۔ فائز نے باپ کے پرشفقت لہجے پر چونک کر نگاہ اٹھائی۔ وہ گرم شال لپیٹے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ پاپا آپ؟ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں الگ نیچے ہلکان ہو رہی ہیں کہ فائز کہاں چلا گیا۔ میں ٹھہرا مجبور شوہر، بیوی کے حکم پر پہلے تمہارے کمرے میں جھانکا، پھر ابا جان کے پاس جا کر دیکھا، جب کہیں نہیں دکھائی دیے تو سوچا چھت پر ہی ہوگے، اور دیکھو میرا گمان ٹھیک نکلا۔ انہوں نے فائز کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مما کی تو ایسے ہی پریشان ہونے کی عادت ہے، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ جلال خان نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا جو لائٹ پرپل شرٹ اور بلو جینز میں بہت واضح دکھائی دیا۔
فائز نے پریشانی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں تو کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کا ڈائل رات کے اندھیرے میں چمک اٹھا۔ ایک بات انہیں بہت زیادہ محسوس ہوئی، وہ پہلے سے قدرے کمزور ہو گیا تھا، اس لیے بیٹے کے لیے ان کی فکر مندی میں اضافہ ہوا۔ بے اختیار اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی۔ کیا ماں سے پھر جھگڑا ہو گیا؟ جلال خان نے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وجہ جاننی چاہی۔ اس کا چہرہ مزید اتر گیا۔ نہیں تو آپ کو ایسے ہی وہم ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے نگاہیں چرائیں۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ جلال خان سے بیٹے کی اتری ہوئی صورت برداشت نہ ہوئی تو بے قراری سے پوچھا۔ نہیں تو پاپا؟ اس نے سر ہلایا۔ پاپا کی جان، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو، پھر اتنی بے احتیاطی کیوں؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ ٹھیک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ اذیتناک انداز میں خود پر ہنسا تو جلال خان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تمہاری ماں بھی خفا ہے کہ فائز گھر میں کھاتا پیتا نہیں ہے، کب آتا ہے کب جاتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ باپ نے تھوڑا ڈپٹا تو وہ نگاہیں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا جان، سچ سچ بولو، اتنی رات کو یہاں اکیلے میں کیا سوچ رہے تھے؟ انہیں ایک دم جوان اولاد پر پیار آ گیا۔ اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، کمرے میں تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو اوپر ہوا کھانے چلا آیا۔ فائز کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ نامعقول، یہ ہوا خوری کا نہ وقت ہے اور نہ ہی موسم۔ آیا سمجھ، چلو چل کر آرام کرو۔ جلال خان نے محبت بھری ڈانٹ پلائی۔ وہ بے اختیار ہو کر باپ سے لپٹ گیا۔ شاید جو فیصلہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت تھی۔ فائز، کیا ہوا ہے؟ دیکھو، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ۔ اس کے یوں لپٹنے پر جلال خان کی حس چوکنا ہو گئی۔ اس کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ کیا پاپا آپ کو پیار بھی نہیں کر سکتا؟ وہ ان کے اطمینان کے لیے مصنوعی انداز میں شوخی پر اترا۔ چلو صاحبزادے، لگتا ہے اب تمہاری خبر گیری کرنے والی کو جلد لانا پڑے گا۔ بھائی، ہم سے تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں آیا جاتا۔ ایک بار سفینہ کو تمہاری ذمہ داری سونپ دی جائے، اس کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا۔ جلال خان نے بیٹے کی کمر کے گرد ہاتھوں کا گھیرا ڈال کر اسے خود سے قریب کر کے شگفتگی سے کہا، مگر فائز سے ان کی گدگدائی کی بات پر مسکرایا بھی نہیں گیا۔ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سائرہ کو شرمیلا نے فون کر کے دلشاد بانو کے پاؤں میں موچ آنے کا قصہ سنایا تو سائرہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فائز کو دوا دے کر فوراً ہی میکے روانہ کیا۔ ان کا شام کو جلال خان کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا۔ ماں کا حکم مانتے ہوئے فائز کی گاڑی نانی کے گھر کی جانب رواں دوا تھی۔ مین سڑک سے بارش کا کیچڑ زدہ پانی بہتا ہوا ان کی گلی میں جمع ہو گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم گاڑی بھگاتا ہوا تیزی سے گلی میں داخل ہوا اور گندے پانی کے چھینٹے دور تک اڑے جو دوسری سمت سے تیزی سے آتی شرمیلا کے کپڑوں کو بری طرح داغدار کر گئے۔ ایک منٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرمیلا نے اس کی گاڑی کے سامنے ہاتھ میں تھامی کتاب لہرائی۔ فائز کے پاؤں بریک پر دباؤ ڈالتے چلے گئے۔ اوہ، میں نے خیال نہیں کیا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ اتار کر شرمندگی سے کہا۔ کیوں، کیا دکھائی نہیں دیتا؟ اندھے ہو گئے ہیں؟ وہ غضبناک ہوئی اور کالج کی یونیفارم کو دیکھا جس پر کیچڑ کے چھینٹے تھے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ فائز خفت زدہ سا ہو کر معذرت کرنے لگا۔ اوہ، آپ تو مالک مکان خالہ کے نواسے ہیں نا؟ شرمیلا نے اس کے گھمبیر لہجے پر غور کیا اور جھک کر گاڑی میں جھانکا تو فائز کو پہچان گئی۔ جی، میں وہی ہوں، اور آپ؟ اس نے تھوڑا اخلاق دکھانا چاہا۔ ایک دفعہ کی ملاقات میں فائز نے شرمیلا پر دوسری نگاہ ڈالی نہیں تھی، اس لیے فوری طور پر پہچاننا مشکل ہوا۔ حالانکہ اس نے مالک مکان خالہ کہہ کر واضح اشارہ بھی دیا، وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ میں خالہ کی کرایہ دار بطول آرا کی بڑی بیٹی ہوں۔ شرمیلا کو پہلی بار ایسے لڑکے سے واسطہ پڑا جس کے سامنے اپنی پہچان کروانی پڑی، ورنہ ہر جگہ حسن کا تعارف بن جاتا تھا۔ اوہ، اچھا، فائز نے غائب دماغی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ ویسے مجھے آپ سے اس طرح کی حرکت کی امید نہ تھی۔ شرمیلا نے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے طنز کیا اور اپنے ہاتھ میں تھامے ٹشو سے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی۔ آئی ایم سو سوری۔ فائز نے اس کی یونیفارم کی بری درگت بننے پر معذرت کرنے میں ہی بھلائی جانی۔ اٹس اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کی طرف سے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی منتظر تھی، وہ بگاڑ کر بولی، ایسے کیچڑ زدہ کپڑوں کے ساتھ پیدل سڑک پر چلنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا کریں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں بھی نانی کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ فائز نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر آفر کی تو اس کے دل کی کھلتی مسکان مگر بے نیاز دکھانا ضروری سمجھا۔
ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ اس نے تلخ لہجہ اپنایا اور آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ ارے سنے تو! فائز اسے روکنے کے لیے تیزی سے دوسرا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کسی لڑکی کے اتنے نخرے کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، مگر ابھی تو اسے شرمیلا کا غصہ جائز لگا۔ اچھا نہیں لگ رہا، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ فائز نے اپنائیت کا مظاہرہ کرنا چاہا، جس سے اس کا غصہ بتدریج کم ہونے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شرمیلا نے فائز کی جانب دیکھ کر دلنشین مسکراہٹ سے نوازا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فائز نے ایک سرد آہ بھری اور دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بڑی اچھی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی۔ شرمیلا نے سانس کھینچ کر اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ پلیز نانی سے شکایت لگا کر میرے کان مت کھنچوائیے گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے شوخی دکھائی اور وہ بے اختیار کھلکھلا اٹھی۔ بے تحاشا سفید رنگت، مخملی گداز جلد، گلابی مائل ہونٹ، سرمئی آنکھیں جن پر سیاہ لامبی اور گھنیری پلکیں چھکی ہوئی تھیں، اس کے وجود سے جیسے انوکھے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ فائز نے گاڑی نانی کی گلی میں موڑتے ہوئے پہلی بار ذرا دھیان سے اسے دیکھا۔ واقعی مما نے اس لڑکی کی تعریف غلط نہیں کی تھی۔ اس کا مبہوت کر دینے والا قیامت خیز حسن کسی کو بھی مرعوب کر سکتا تھا، فائز نے سوچا اور لمحے بھر کو اسے تکتا رہ گیا۔ بس بس گھر آ گیا ہے، یہیں روک دیں، شرمیلا نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، جو بے دہانی میں گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اپنی بے خودی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے گاڑی ریورس کر کے نانی کے دروازے پر روکی۔ شکریہ جناب۔ گاڑی روکنے کے بعد شرمیلا نے اسے دیکھ کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فائز خود کو سرزنش کرتا ہوا اس کے پیچھے نانی کے گھر میں داخل ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خاص زاویے سے شرمیلا اس کی سوچ کا محور بن گئی۔ ابا جان سے بات کر کے آج اس مسئلے کو نمٹا ہی دیتا ہوں۔ جلال خان، جو فائز کے ایک دم خاموش ہو جانے سے کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے، فوراً ہی باپ کے کمرے کی جانب چل دیے۔ اس وقت آرام تو نہیں کر رہے ہوں گے؟ باپ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لمحے بھر کو سوچا، پھر دستک دے کر دھیرے سے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گئے۔ آ جاؤ، ابرار خان نے نگاہ اٹھا کر دیکھ کر کہا۔ کمرے کا ماحول گرم ہو رہا تھا۔ ہیٹر کی گرمی نے اس وقت باہر کی ٹھنڈ کا جم کر مقابلہ کیا ہوا تھا۔ ایک سکون سا وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ابرار خان سامنے ہی چوڑے ہتے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ آنکھ کے اشارے سے بیٹے کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ دبیز قالین پر بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنا مداح بیان کرنے کے لیے الفاظ کے جوڑ توڑ میں لگ گئے۔ ہاں بیٹا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ابرار خان نے تسبیح ختم کر کے سائیڈ دراز میں رکھی اور نرمی سے پوچھا۔ ابا جان، میں وہ سفینہ اور فائز کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ بہت دنوں سے اس مسئلے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ اب اس بات کو فائنل کرتے ہیں، ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ جلال خان نے گلا کھنکار کر جلدی جلدی اپنی بات باپ کے سامنے رکھی۔ بات تو تمہاری معقول ہے، مگر صاحبزادے سے بھی تو پوچھو، ان کے کیا ارادے ہیں؟ پہلے سنجیدگی سے کوئی کام دھندا سنبھال لیں تو اتنی بڑی ذمہ داری ان کے کاندھے پر ڈالی جائے۔ ابرار خان نے مسکرا کر پوتے کے بارے میں کہا۔ جی، میری تو بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنی شاپ سنبھال لے، مگر صاحبزادے جانے کن ہواؤں میں رہتے ہیں، عقل کی بات پلے نہیں پڑتی۔ ادھر کاروباری پریشانیاں کچھ کم ہیں، ادھر یہ ناسمجھ بنے گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی ناراضگی دکھائی اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیٹا خیریت ہے؟ کچھ پریشان ہو کیا؟ وہ باپ تھے، بیٹے کے چہرے پر چھائی فکر کی چھاپ کو بھانپ بیٹھے۔ بس آج کل کافی پریشان ہوں۔ میرا برسوں پرانا قابل اعتماد اکاؤنٹنٹ عبدالجبار کام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بڑا ایماندار آدمی تھا، کھلا کیش اس کے ہاتھ میں ہوتا، مگر کبھی ایک روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ انہوں نے ماتھے پر انگلی پھیرتے ہوئے باپ کو بتایا۔ وہ کیوں ایسے اچانک؟ کیا کسی اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے؟ اس سے بلاؤ، وہ ہماری بہت عزت کرتا ہے، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو اس کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ ابرار خان نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں ابا جان، ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں خود ہینڈل کر لیتا۔ اصل میں پچھلے مہینے اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ 1 مہینے کی چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا۔ میں اس کی واپسی کی راہ تک رہا تھا کہ اب اس کے وہاں سے فون کر کے کام کرنے سے معذرت کر لی۔ کہہ رہا تھا کہ اس کا تو کام کرنے کا بہت دل ہے، مگر چاروں بیٹوں نے زبردستی باپ کو وہیں روک لیا ہے۔ وہ سب کام دھندے پر لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باپ نے تمام عمر اتنی مشقت میں گزاری ہے،
اب وہ آرام کریں۔ جلال خان نے مسکرا کر باپ کا پیر دباتے ہوئے بتایا، ماشاءاللہ بہت ہی سعادت مند اولاد ہے، اس معاملے میں بھلا انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ خیر تم نے کوئی اور انتظام کیا؟ ابرار خان نے انہیں سراہتے ہوئے پوچھا۔ جی نیا لڑکا ڈھونڈ تو رہا ہوں، جاب کے سلسلے میں کئی لوگ آئے بھی مگر بھروسے کا کوئی آدمی اس دور میں ملنا مشکل ہے۔ میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ فائز آ کر اپنا کام سنبھال لے، مگر جلال نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس سے زیادہ بھروسے کا آدمی تمہیں ملے گا بھی نہیں۔ انہوں نے شگفتگی سے تائید کی تو جلال خان بھی مسکرا دیے۔ قباحت کیا ہے؟ فائز میاں نے انکار کر دیا ہے کیا؟ انہوں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ نہیں انکار تو نہیں، مگر اقرار بھی نہیں کیا۔ اصل میں اس حوالے سے میری کل رات کو ہی فائز سے بات ہوئی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے لندن والے دوست صابر نے وہاں بلوانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ فائز نے اپنے کاغذات بھی میل کر دیے ہیں، بس پروسیس مکمل ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جلال خان نے دھیرے سے تفصیل بتائی۔ ہم سمجھائیں گے اسے کہ جب تک اس کے باہر جانے کا کچھ نہیں ہوتا وہ تمہارے ساتھ شاپ سنبھالے۔ ابرار خان نے کچھ سوچنے کے بعد مسکرا کر کہا، جی اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ جلال خان کو لگا جیسے ان کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ خود بھی اگر فائز کو کہتے تو وہ منع نہیں کرتا، مگر انہیں ایسا لگا جیسے وہ بیٹے پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپ رہے ہوں۔ اسے خوب ڈانٹ بھی لگائیے گا، وہ آج کل خود سے بھی بے پرواہ بنا ہوا ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ صحت کی کوئی فکر۔ جلال خان نے کچھ یاد آنے پر لگے ہاتھوں یہ شکایت بھی کر دی۔ ہاں آنے تو دو، خوب کان کھینچوں گا۔ ابرار خان نے بیٹے کی جی بھر کے تسلی کرائی۔ انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے مگر اپنے والدین کے سامنے کیسے چھوٹے بچوں کی طرح دل کی ساری باتیں کر کے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ خیالوں میں سوچتے ہوئے مسکرا اٹھے۔ چلو تو پھر ٹھیک ہے نا۔ ابرار خان نے بیٹوں کو سوچوں میں گم پایا تو زور سے بولے اور گرم جرابیں پہننے لگے۔ جی ان باتوں میں اصل بات تو رہ گئی، وہ سفینہ اور فائز کے نکاح والی بات۔ جلال نے جلدی سے پاس رکھے دوسرا موزہ اٹھا کر باپ کے پیر میں پہناتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں بہت ہو گیا، اس معاملے کو بھی اب ایک منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں، کیوں نہ اگلے مہینے کی آخری تاریخوں میں نکاح کی تقریب رکھ لیں؟ ابرار خان نے اپنی چھڑی سے زمین پر دباؤ ڈال کر پوچھا۔ جی یہ بالکل مناسب رہے گا، ان خواتین کو بھی جو اپنی تیاریاں کرنی ہوں گی اس کے لیے مہینے بھر کا وقت مل جائے گا۔ جلال خان کے چہرے پر مسرت چھا گئی، جوش سے سر ہلا کر حامی بھری۔ ٹھیک ہے تو ہم بہزاد کو بھی بتا دیں گے تاکہ وہ لوگ بھی اپنی تیاری شروع کر دیں۔ ابرار خان نے مسرت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جی یہ بالکل مناسب رہے گا۔ انہوں نے خوشدلی سے کہا اور سائرہ کو خوشخبری سنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک منٹ۔ باپ کی پیچھے سے آتی آواز پر وہ ٹھٹکے۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ مڑ کر باپ کو دیکھا۔ ذرا بڑی بہو کو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کرا دینا کہ نکاح کی تقریب میں جب خاندان کے 4 لوگ جمع ہوں تو وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ مہمانوں کے سامنے کسی بھی قسم کی بدمزگی ہو۔ ابرار خان کی پرسوش نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تو وہ سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ سفینہ رات گئے تک جاگتی رہی، ٹہلتے ہوئے فائز کے بدلتے تیوروں کے بارے میں سوچتی اور اندیشوں میں ڈولتی رہی۔ چپکے چپکے شکوے شکایت بھی کیے، اسی لیے ٹھیک سے نیند پوری نہ ہو سکی۔ صبح اٹھی تو ذہن کافی بوجھل لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر بالوں کو درست کرتی کمرے سے باہر آئی تو ماں کو فون پر باتوں میں مصروف پا کر اخبار اٹھا کر اس پر نگاہ دوڑانے لگی۔ بیچ بیچ میں ماں کے جوش سے تمتماتے چہرے کو دیکھتی تو سمجھ جاتی کہ کوئی خاص بات ہے۔ ریحانہ نے تھوڑی دیر بعد فون کی لائن کاٹی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ممی کس کا فون تھا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ تمہاری شاہانہ خالہ کا، ریحانہ نے بڑے جوش سے جواب دیا اور اپنے سامنے پھیلی مٹر کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ اوہ چھوٹی خالہ کا فون آیا تھا، کیسی ہیں وہ؟ مجھ سے کیوں نہیں بات کرائی؟ میں سنبل اور صوبیہ سے بات کر لیتی۔ وہ ایک دم پرمسرت لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو وہ دونوں اگلے ہفتے یہاں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے جی بھر کر دکھڑے رو لینا، ریحانہ نے بیٹی کو چھیڑنے والے انداز میں اطلاع دی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس وقت تک میرے پیپر بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہم تینوں خوب مزے کریں گے۔ سفینہ نے پیر اوپر رکھ کر بیٹھتے ہوئے ذہن میں پروگرام ترتیب دے ڈالی۔ مجھے پتا تھا تم جیسے ہی یہ خبر سنو گی خوشی سے جھوم اٹھو گی۔ کیوں، کیا آپ کو ان کے آنے کی خوشی نہیں؟
सफीना ने भी फौरन बदला चुकाया। खुशी क्यों नहीं होगी, वो दोनों मेरे लिए तुमसे कम थोड़ी हैं। रेहाना ने बेटी को जवाब दिया। जी नहीं, आप तो उन दोनों को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। सफीना ने एक कच्चा नरम दाना उठाकर मुंह में डालते हुए मसनूई गुस्सा दिखाया। कम ज़्यादा का क्या सवाल, माओ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। खाला भी तो माँ जैसी होती है। वैसे वो दोनों इतनी चुलबुली हैं कि पल भर को भी नहीं बैठती। जब भी यहाँ रहने आती हैं खान हाउस में रौनक लग जाती है। रेहाना ने मुस्कुराकर बेटी को तसल्ली कराई। ये बात तो मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कही। वाकई उन दोनों की वजह से मेरा दिल भी लगा रहता है। मगर शाहाना खाला क्यों नहीं आ रही? सफीना ने जमाई रोकते हुए इकरार में सर हिलाकर पूछा। शाहाना तुम्हारे खालू की वजह से रुक गई है। अगर वो भी यहाँ आ जाती तो अजीज को खाने पीने में मुश्किल होती। वो दोनों शायद बाद में चक्कर लगाएं। रेहाना ने छिलके समेटकर शॉपर में डाले और किचन में जाने के लिए उठ गई। ये बात तो है, खालू को अपने हाथों से काम करने की आदत जो नहीं है। सफीना ने बशाशत से कहा मारा और माँ के पीछे चल दी। नानी जल्दी से हाथ धोकर आ जाएं। आज मैंने सरसों का साग और मकई की रोटी पकाई है। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए उनका फैला हुआ कमरा समेटते हुए बताया। बेटा इतनी भूख नहीं है, टेबल पर रख दो, मैं नमाज पढ़कर खा लूँगी। दिलशाद बानो ने बेदिली से जवाब दिया। नानी आपकी तबीयत तो खराब नहीं, अगर कहें तो मैं सायरा खाला को फ़ोन करके बुला लूँ? शर्मिला ने धड़कते दिल के साथ पूछा। वो जब से फाइज के साथ गाड़ी में बैठी थी उसे भूल नहीं पाई। अब जब कभी उसकी ब्लैक गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकती, वो गली की साइड वाली खिड़की से लगकर खड़ी हो जाती या बहाने बहाने से नीचे के कई चक्कर लगा डालती। फाइज का लंबा चौड़ा शानदार सरापा, बात करने का अंदाज, आंखों से टपकती उदासी, शर्मिला के लिए उसकी पुरअसर शख्सियत के शहर से बच निकलना मुश्किल हो गया था। नहीं बेटा, उसकी अपनी बड़ी घरदारी है, 100 झमेले जान से चिमटे हुए हैं, वो बिला वजह परेशान हो जाएगी। दिलशाद ने तवील सांस लेकर इनकार में सर हिलाया तो वो दिल महसूस कर रह गई। पीठ मोड़कर कपड़े से टेबल पोंछकर खाने की प्लेट रखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल का चोर पकड़ा जाए। तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्होंने वुजू के लिए गर्म जुराब उतारते हुए पूछा। मगर वो तो फाइज के ख्यालों में गुम थी, जवाब नहीं दिया। है, कहाँ खोई हुई हो? दिलशाद ने उसको जोर से ठोका दिया। वो डार्क ब्लू गर्म शॉल वाले सूट में शायद अभी नहाकर नीचे उतर आई। काले घने बालों ने उसकी पुश्त को ढांप दिया। खोई खोई सी सुरमई आंखों का रंग ही अलग था। सुथवा नाक की चमकीली कील ने लश्कारे मारे, गुलाबी लब मुस्कुराए। अम्मी अभी स्कूल से नहीं आई, उसने होंठ दबाते हुए बेसाख्ता जवाब दिया। माशाल्लाह, आज तो बड़ी सोनी लग रही हो। दिलशाद ने उसे बगौर देखकर सराहा। शर्मिला एकदम शर्मा गई। नानी मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। तेज़ तेज़ हाथ से सफाई का काम निपटाकर वो ताकीद करती वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब चल दी। ये बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है, शक्लो सूरत में भी किसी हूर परी से कम नहीं। सायरा को कहती हूँ फाइज और इसका रिश्ता तय कर दे, इस तरह बहजाद की लड़की से इसकी जान छुट जाएगी और अच्छी बहू भी मिल जाएगी। दिलशाद बानो को एक नई बात सूझी। जल्दी से बेटी को फ़ोन घुमाया। सायरा भाई कहाँ हो, मुबारक हो। जलाल खान उन्हें आवाज़ें देते हुए घर के अकबी हिस्से की जानिब निकल गए, जहाँ वो मासी के साथ मशीन में कपड़े धुलवा रही थी। क्या हो गया जो यूँ मुबारकबाद देते फिर रहे हैं? फाइज की शर्ट को निचोड़कर अलगनी पर डालते हुए सायरा ने मुस्कुराकर शौहर को छेड़ा। इधर आओ फिर बताता हूँ। मासी उन दोनों की बातें बगौर दांत निकालकर सुनने लगी तो वो सायरा को हाथ थामकर क्यारी की जानिब ले आए। हाय हाय, हाथ तो छोड़े, जमीला मासी देख रही है, जाने क्या सोचेगी। सायरा शर्मा कर लाल अनार हो गई। इसके सिवा क्या सोचना है कि साहब कितने फरिश्ता सिफत हैं जो बेगम साहिबा जैसी औरत पर अब भी प्यार लुटाते हैं। जलाल खान ने शोखी से जवाब दिया। आपका जैसी से क्या मुराद है? सायरा ने आस्तीने चढ़ाकर पूछा। मतलब आप जैसी हसीना जमील खातून। वो बात बदलने के माहिर थे, फौरन ही उन्हें घुमा डाला। तो फिर ठीक है, सायरा नाज से इठलाई। अच्छा छोड़ो इन बातों को और काम की बात सुनो। जलाल खान ने संजीदा शक्ल बनाई। अच्छा जी, वो क्या? सायरा ने मुस्कुराकर पूछा। बीवी अब अपने अंदर थोड़ा सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त की आदत डाल लो, उन्होंने सायरा की आंखों में झांकते हुए कहा। ये अब से क्या मुराद है? अगर मुझ में इतनी बर्दाश्त न होती, शादी के दूसरे दिन ही अम्मा के यहाँ जाकर बैठ जाती। ये तो मेरी अच्छाइयाँ थीं जो इस खानदान में गुजारा हो गया। शौहर की बात पर उनका मूड ऑफ हो गया। उन्होंने खरी खरी सुनाई। बस हो गई ना शुरू, तुम में यही तो बुराई है,
किसी की सुनती नहीं हो, फ़ौरन पटरी से उतर जाती हो। पता नहीं आगे क्या होगा। वो भी चिढ़कर शुरू हो गई, भाई ये आगे की क्या रट लगा रखी है, ऐसा क्या होने वाला है। वो कमर पर हाथ रखकर मियाँ के पीछे पड़ गईं। भाई आगे तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है। जलाल खान ने गुस्से पर काबू पाते हुए बीवी का हाथ थामकर धीरज से कहा और उन्हें चारपाई पर अपने करीब जगह बनाकर बिठाया। अच्छा, अब खान हाउस में क्या नया गुल खिलने वाला है? सायरा ने बेनियाजी से बैठने के बाद पूछा। आप सास बनने जा रही हैं। अब्बा जान ने अगले महीने में फाइज और सफीना का निकाह तय कर दिया है। जलाल खान ने अपने तई एक धमाका किया। हाँ तो ये कौन सी नई बात है? आपकी अम्मा ने ही तो मुझे जवानी में ही सास का ओहदा तहवीज़ कर दिया था। एक ही लड़की का जिक्र सुन सुनकर मेरे कान पक गए। सायरा ने शौहर को नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। सायरा, इस खुशी के मौके पर तुम रंग में भंग डालने ना बैठ जाना। जलाल को बाप की ताकीद याद आई तो जल्दी से इल्तिजा की। हाँ हाँ, जाने ये खुशी का मौका होगा या गम का। खैर एक बात मेरी भी मान लें। उन्होंने सर्द आह भरी और फिर इस्तदा की। हाँ कहो। जलाल खान पूरी तरह से मुतवज्जा हुए। अम्मा के किराएदारों की लड़की है शर्मिला, बहुत ही सलीकामंद और खूबसूरत, मानो हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। लोग भी ख़ानदानी हैं। मेरा बड़ा दिल था कि फ़ाइज़ की शादी वहाँ हो जाए। अगर आप एक बार उसे भी देख लेते तो। सायरा ने शौहर के कानों में वो बात डाली जिसने उनके दिल में बड़े दिनों से खदबद मचाई हुई थी। जलाल खान ने फटी फटी निगाहों से बीवी को घूरा। नमाज पढ़कर तवील दुआ के बाद नम आंखों को पोंछा। वो जब खाने की मेज तक आईं तो कपड़े में लिपटी हुई रोटी ठंडी हो चुकी थी। उन्हें अपना वो वक्त याद आ गया जब उनकी बहू निरमा गर्मा गर्म रोटी पकाकर सामने रखती और वो उठा उठाकर उसमें कीड़े निकालती रहती। आज बहुत कुछ खोने का एहसास दिल में जमा होने लगा। बेदिली से थोड़ा सा खाना खाया और उठ गईं। हाथ धोते हुए आंसू टपक पड़े। अजीब सी वहशत ने लिपेटे में ले लिया। तौबा है मेरे मालिक, ऐसी मोहताजों जैसी ज़िंदगी से सबको महफूज रखना। उन्होंने खुले आसमान तले खड़े होकर बाकायदा हाथ जोड़कर कहा। दिलशाद, तेरी तो अब ये वक़्त रह गई है। चारों जानिब फैली खामोशी से घबराकर खुद से बातें शुरू कर दी तो बस दूसरों का मुंह तकती रहे। ऊपर से खाना पककर आ जाए। महीने में एक दो बार सामने वालों का लड़का आकर ज़रूरत का सामान खरीद कर ला दे और तू दूसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए मरी जाए। वो तख्त पर दराज होने के बाद हाथों से कमर दबाते हुए खुद तरसी की इंतहाओं तक जा पहुंची। कमबख्त रानी, तुझे हलाल की कमाई रास नहीं आई जो भाग खड़ी हुई। उन्होंने जी भरकर नौकरानी को भी कोसा। जब से शकील और निरमा इस घर से गए थे जिंदगी में अजीब सी बेबसी घुल गई थी। ऐसी लाचारी का तो उन्होंने कभी सोचा भी न था। क्या हो जाता जो उस वक्त अपने मिजाज पर थोड़ा काबू पा लेती। कम अज कम आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। पछतावा सा पछतावा। खुद एहतिसाबी का अमल बड़ा तकलीफ दे था। सायरा ने माँ को कोई और नौकरानी रखने से भी सख्ती से मना कर दिया था। एक रानी का तजर्बा ही काफ़ी था। अब अगर दिलशाद ज़्यादा फ़ोन करके बेटी से अपनी तन्हाई का रोना रोती या फ़ाइज़ को बार बार बुलवाने लगती तो सायरा माँ की बेबसी पर दुखी होकर उन्हें साथ ले जाने पर बज़िद हो जाती। इसलिए उससे भी कुछ कहना छोड़ दिया था। इस बार जब शकील का फ़ोन आया तो वो बेटे से बात करते हुए ज़ारो कतार रो दी। वो भी काफ़ी परेशान हुआ मगर खुद ही सेट नहीं हो पाया था। फौरी तौर पर माँ को बुलवाना नामुमकिन अमर था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया।